کچھ دوست ہیں وہ ماشاءاللہ کافی دفعہ آپ سے نا ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ کے بارے میں. آپ کس طرح اس آئیڈیالوجی کی طرف آئے اور آپ شروع میں اسکول ایج سے یا کالج ایج سے, اور آپ کے پیچھے کون ہیں, ISI ہے یا فوج ہے یا کون سے ادارے ہیں جو آپ کو جو ہے نا وہ اوپر اٹھا رہے ہیں, یا کیا آپ ایک ون مین آرمی کی طرح آ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا آپ کی کوئی اصل میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب جب کالج میں تھے, ڈگری کالج اٹک میں, تو ایک ریل کار یونین ہوتی تھی, اس کے وہ صدر تھے. میاں والی سے لے کے اٹک تک کے جتنے نوجوان تھے وہ ان کے اندر آتے. پھر وہ آرمی میں چلے گئے, تو وہاں انہیں کمیشن ملا. دین میرے ان کے جو چھوٹے بھائی تھے میرے چچا پروفیسر اقبال, وہ ضلع ناظم رہے انجمن طلبہ اسلام کے 2-3 سال. ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کا دور تھا, شاہ احمد نورانی صاحب, مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کا دور تھا اس دور کے, اور انہوں نے کلین سویپ کیا تھا پورے پنجاب میں انجمن طلبہ اسلام نے. اور وہ سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعرہ ہے, اس کو انٹروڈیوس ATI نے 1968 میں کیا تھا. اور یہ جو غلام ہے, غلام ہے رسول کے غلام ہے, یہ تینوں نعرے جو ہیں یہ 1980s کی دہائی میں انجمن طلبہ اسلام نے انٹروڈیوس کیا. ہاں, ATI کی پہچان اس نعرے پہ ہوئی تھی نا انجمن طلبہ اسلام کی. تو وہ چچا میرے رہے. اس سے چھوٹے پھر میرے چچا ہے, ایڈوکیٹ ہیں. اب وہ 8 سال سے ماشاءاللہ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی, مطلب مختلف ادوار میں منتخب رہے. پھر ان کا پینل جیتتا رہا اپنی تحصیل کے. تو وہ بھی انجمن طلبہ اسلام میں رہے. وہ کراچی میں صبح پڑھتے تھے لاء کالج میں, دن کو وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے, رات کو وہ جو سی پورٹ ہے وہاں پر رات سے لے کے صبح تک وہ کرتے تھے. وہ کلیریکل جاب نہیں ہوتی, وہ کلیریکل کیا, وہ سب وہ ہوائیں چل رہی ہوتی تھی سمندر کے ساحل پہ, اور وہ لکھنا ہوتا تھا کہ فلاں سامان آ گیا, فلاں چلا گیا. تو وہاں سے وہ جو پیسے کماتے تھے وہ پھر اپنے لاء کالج میں دیتے تھے. تو اس طرح کیا انہوں نے شروع. پھر جو ہے دادا ہمارے وہ الیکشن میں کوئی چیئرمین وغیرہ بن گئے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اگر دیکھیں تو وہ وہاں پر ATI کے ناظم رہے کراچی میں اپنے کالج میں. پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یہ رہا کہ میرے جو کزن ہے, فرسٹ کزن ہے بابر, وہ MSF کے صدر تھے ضلع اٹک کے, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اس وقت مسلم لیگ, کاف اور نون اور فنکشن یہ سارے ایک ہی. فنکشن تو خیر الگ ہوگی تھی پیر پکاڑا کی, یہ ایک ہی گروپ ہوتا تھا. یہ بات ہے مطلب کافی پرانی بات ہے, میں چھوٹا سا تھا تب. پھر ایک اور کزن ہے فیصل, وہ ASF اٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر تھا, وہ اسی دور میں. اس کے بعد ایک کزن تھا شاید, وہ ڈگری کالج اٹک کا ناظم تھا, وہ انجمن طلبہ اسلام میں تھا. تو یہ سارے بانٹے ہوئے تھے تنظیمیں جو تھی. پھر اس کے بعد میں آیا انجمن طلبہ اسلام میں. میں نے پنڈی کینٹ سے شروع کیا, اسلام آباد میں گیا, پھر مرکزی چیئرمین بنا کالجز کاؤنسل کا. یہ بات تھی 2010-11 کی. میں میٹرک میں تھا, میٹرک میں نے جوائن کی 10ویں جماعت میں, اور پھر کالج میں گیا تب ہم نے کیا. پہلا پروٹیسٹ ہم نے کیا تھا, نیٹو نے سلالہ چیک پوسٹ پہ اٹیک کیا, ہمارے فوجی کوئی شہید ہوئے, تو اس کے خلاف ہم نے کیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے اس وقت تلاوت, نعت, تقریر, نعرے سارا میں نے خود کیا اکیلے, کیونکہ پہلی بار جب آپ کرتے ہیں تو سارے انتظامات آپ اسٹیج, مطلب پریس سیکرٹری بھی آپ ہی ہوتے ہیں, اخباروں کو دینے والے, فائنانس سیکرٹری بھی آپ ہی ہوتے ہیں, تو وہ جنرل سیکرٹری بھی آپ ہی ہوتے ہیں, صدر بھی آپ نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. اور سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کس طریقے سے فوجیوں کے بچوں کو, یہ کرنل جنرل وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے بچے تو یہ بیٹ مین کے بغیر دکان پہ دودھ لینے نہیں جاتے. تو وہ پھر وہ جو کمیونٹی یہ ساری روٹس بیکن ہاؤس ٹائپ کے اسکول کے بچوں کو, ان کو کس طریقے سے اس ٹریک پہ لے کے آنا ہے, وہ بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ملی, اللہ نے کرم کیا کہ آپ جب انہی کے ایٹماسفیئر میں پلے بڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ جب آپ تھوڑا سا چینج اپنے اندر لاتے ہیں تو وہ خود ہی آپ کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہاں بھی دیکھنے کو آیا کہ ہم لوگ APS میں پڑھے, FG سر سید میں پڑھے, پھر آرمی کی یونیورسٹی تھی, وہاں سے افیلیشن تھی ہماری جہاں سے ہم نے پڑھا, اور وہاں سے ہماری ریلیاں نکلتی تھیں گستاخانہ خاکوں کے خلاف. 2012 میں ٹیری جونز نے ایک فلم بنائی تھی گستاخانہ, اس کے خلاف ہم نے ریلی نکالی, کوئی 3-4 ہزار اسٹوڈنٹس کی, تقریباً 2-2.5 ہزار اسٹوڈنٹس سے, سارے آرمی اور گورنمنٹ کے کالجز تھے وہاں کے, اور 1000 وکیل پنڈی کچہری سے ہم نے اکٹھا کیا. وہ 4000 وکیل وہاں رجسٹرڈ ہیں. تو ہم نے امریکن ایمبیسی تک پیدل مارچ کیا, اور جب ہم پہ شیلنگ ہوئی, ربڑ بلٹس برسائی گئیں, اور بچے کچھ ہمارے شہید ہو گئے, وہ شہید نہیں سوری بے ہوش ہو گئے وہ شیلنگ کا اس کی وجہ سے نا.
وہ ممی ڈیڈی لوٹ تھی ساری ہم سمیت. تو اس کے بعد وہ جو اصغر مال کالج اور گارڈن کالج بڑا مشہور ہے تنظیموں کے حوالے سے پنڈی اسلام آباد میں, تو وہاں کے اسلامک یونیورسٹی کے بچے وہ پھر آگے, اور اتنا وہاں پر ایک واویلا مچا اسلام آباد میں کہ رحمان ملک, اس وقت عبد الرحمان ملک ہمارا ہوتا تھا انٹیریئر منسٹر, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اس نے تھرسڈے کا دن تھا جب ہم نے پروٹیسٹ کیا, اعلان کیا کہ کل یوم عشق رسول منایا جائے گا. پورے پاکستان میں یوم عشق رسول منایا گیا, اور پھر اتنا یہ بات پھیل گئی تھی کہ امریکہ سے اور ان سے نفرت پیدا ہو گئی کہ یہ ملالہ کا ڈرامہ رچانا پڑا تھا. اس کے 2 دن بعد ملالہ صاحبہ پہ گولی چلتی ہے اور قوم کا رخ اس طرف چلا جاتا ہے, اور یہ گستاخانہ خاکوں سے بالکل توجہ ہٹ جاتی ہے, اور پھر اب وہ ڈرامہ ہم بھگت رہے ہیں. خیر یہ ہوا. اس کے علاوہ مطلب وہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہماری زندگی کا, ہمیں پتہ چلا یار اصل زندگی تو یہ ہے, ہم لوگ کہیں اور ہی. شہیر بھائی یہاں پہ آپ کی بات کاٹ کے ایک سوال اور ایڈ کریں گے کہ ماشاءاللہ جیسے آپ کے والد صاحب بریگیڈیئر تھے, حاضر ڈیوٹی تھے, انہوں نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ بیٹا یہ کیا تم کر رہے ہو, جلوس نکال رہے ہو, امریکن ایمبیسی جا رہے ہو, کہ آپ کو اپنے والد کی سپورٹ ملی ہوئی تھی یا کچھ اور مسئلہ تھا؟ ایک چیز ہے, کوئی بھی آفیسر نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ نعرے لگائے, ہائیت سے لٹک کے جائے. وہ یہی چاہتا میرا بچہ بھی آفیسر بنے, کوئی بڑی فرم میں جائے یا اس طرح کا بزنس کرے یا لیکن ایک چیز ہے جہاں تک نسبت کی بات ہے, میرے والد صاحب, میرے خیال ہے ہماری فیملی میں میرے تایا تھے, والد صاحب کے سب سے بڑے بھائی حوالدار افضل, جو بیچارے آگے ایف ایس سی میں پڑھ نہیں پائے تھے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, اور آرمی میں رہتے ہوئے پھر انہوں نے مزید پڑھا بھی اور پڑھایا بھی, اور ان کی تنخواہوں سے سارے افسرز بنے نیچے جتنے بھائی تھے ماشاءاللہ. تو وہ پہلے مرید تھے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے, دین میرے والد صاحب سیال شریف بیعت ہوئے, اور پھر ہماری ساری فیملی, مطلب نسبت والی فیملی ہماری الحمدللہ رہی. تو یہ تو گھٹی میں سارا ملتا ہے آپ کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پولیٹیکلی بڑا ہمارے چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں معاملات, لیکن وہ جو ہمارے اختلاف رائے پہ کوئی نہ کوئی بحث ہو جاتی ہے اس سے مجھے سیکھنے کو بڑا مل جاتا ہے. بابا جی ظاہری سی بات ہے وہ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہ گائیڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ. اور سپورٹ کی جہاں تک بات ہے تو تربیت انہوں نے میری کی, لیکن آؤٹ آف دا وے جا کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ اللیگلی خامہ خامے کسی کو آگے کرنا. ابا جی نے کہا میں کھیتوں میں ہل چلا کے فوج میں گیا ہوں, ہم نے محنت کی, مونگ پھلیاں ہم وہ جو ہل چلاتے تو رات کو نا چاند کی روشنی میں وہ جو مونگ پھلیاں ویسے رہ جاتی تھی وہ انگلیوں سے نکالنی پڑتی تھی. کہتے اس سے ہم لوگ بیچ کے کتابیں خریدا کرتے تھے. اور ہم لوگ جب عید پہ جاتے تھے نا اپنے گاؤں میں, تو گاؤں کے ساتھ ایک ڈھوک آتی ہے ہماری 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ, وہاں مٹی کا کمرہ, باقی تو رینوویٹ ہو گیا, وہ مٹی کا کمرہ ابھی تک چینج نہیں کرایا, جہاں یہ سارے بھائی بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. عید پہ ہمیں لے کے جاتے تھے یار یہ ہماری اصل ہے, یہ اوقات ہے, کبھی یہ بھول نہیں. تو وہاں سے مطلب تربیت میں والدین نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہاں یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ کسی کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ, انہوں نے کہا یار سیلف میڈ آدمی بنو, جس طرح ہم لوگ بنے, جس فیلڈ میں بھی گیا اپنا کرو. تو وہ الحمدللہ ان کی اس وقت سختی تھی جو ہمیں شاید اچھی نہیں لگتی تھی, یار ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے, آپ کے کورس میٹس کتنے ہائی پوسٹ پہ ہیں, سارا کچھ ہے, آپ ہمیں کچھ کر لیں, کوئی پش اپ کر دیں, کوئی آگے بھیج دیں پولیٹیکلی یا اس طرح. لیکن آج اگر وہ اس وقت وہ سپورٹ کر بھی لیتے اس طرح تو شاید آج ہم اس قابل نہ ہوتے کہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی بھی بات کر لیں. سبحان اللہ. ہم ہمیشہ ہوتے کہ یار بس بنا بنایا ہمیں سب کچھ مل جائے, وہ کب تک ملے گا, وہ ایک گورنمنٹ میں ملے گا, دوسری میں ملے گا. تو یہ سیکھ لیا ہم نے پھر الحمدللہ.